کیا آپ نے کبھی سوچا کہ زندگی کب اچانک اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ انسان مسکرانا بھی بھول جاتا ہے؟ کب وقت ایسے موڑ پر لے آتا ہے کہ خواب آنکھوں کے سامنے ٹوٹ کر بکھر جائیں؟ یہ کہانی ایک ایسے آدمی کی ہے جسے دنیا نے کمزور کہا، قسمت نے بار بار آزمایا مگر وہ پھر بھی نہیں ٹوٹا، جسے بھوک نے نہیں ہرایا، تھکن نے نہیں روکا اور لوگوں کے تانے اس کے راستے کی دیوار نہ بن سکے۔ آج جو شخص ایک کامیاب انجینئر ہے، وہی کبھی راتوں کو فیکٹری کی چھت پر بیٹھ کر آنسو بہاتا تھا، لیکن ایک چیز اس نے کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دی: صبر۔ اور آج میں تمہیں وہ سچ بتانے والا ہوں جو دنیا اکثر چھپا لیتی ہے، کہ صبر کا پھل کب ملتا ہے، کیسے ملتا ہے اور کیوں ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے، اس ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ بہت ضروری ہے، اس لیے اس کو پورا دیکھیں۔ زندگی کبھی کبھی انسان کو اس موڑ پر لے آتی ہے جہاں صبر ہی واحد سہارا رہ جاتا ہے، اور کچھ ایسا ہی ارسلان کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا نوجوان تھا، لیکن خواب اس کے بڑے تھے، محنت اس کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی، مگر قسمت جیسے اس سے بار بار کوئی عجیب امتحان لے رہی تھی۔ محلے والے کہا کرتے، ارسلان چھوڑ دے یہ خواب دیکھنے، ہمارے جیسے لوگ اوپر نہیں جا سکتے، مگر وہ ہنس کر ٹال دیتا، کیونکہ اس کی ماں کا ایک ہی جملہ اس کے دل میں گونجتا رہتا تھا کہ بیٹا، صبر کبھی خالی نہیں جاتا، صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، بس انسان ٹوٹنے نہ پائے۔ یہی جملہ اس کی زندگی کی بنیاد بنا ہوا تھا۔ ارسلان کو چھوٹی سی نوکری ملی تھی، تنخواہ میں کمی تھی، مگر والد کے علاج کا خرچہ زیادہ، بہن کی شادی بھی سر پر تھی، حالات روز بگڑتے جا رہے تھے۔ وہ راتوں کو فیکٹری کی چھت پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا اور اپنے اندر ٹوٹے حوصلوں کو دوبارہ جوڑتا۔ کئی بار دل کرتا کہ سب چھوڑ دے، لیکن ماں کی تھکی ہوئی آنکھیں اسے برداشت نہیں ہوتی۔ ارسلان نے اپنی زندگی بدلنے کی ضد کی۔ وہ ایک ہنر سیکھنا چاہتا تھا، کوئی ایسا فن کہ جس سے وہ اپنے گھر کو سہارا دے سکے، مگر فیکٹری کے مالک نے چھٹی نہیں دی۔ اس نے روزانہ رات کے بعد تھکن کے باوجود ورکشاپ میں بیٹھ کر مشینوں کا ہنر سیکھنا شروع کر دیا۔ پورا ایک سال گزر گیا، لوگ مذاق اڑاتے رہے۔ کسی نے کہا وقت ضائع کر رہا ہے، کسی نے کہا اچھے دن خوابوں میں ہوتے ہیں، حقیقت میں نہیں، مگر ارسلان اپنی ضد پر اٹل رہا۔ صبر اس کی رگ رگ میں بسا ہوا تھا۔ پھر ایک دن فیکٹری میں بڑی مشین خراب ہو گئی، سب لوگ گھبرا گئے، مالک چیخنے لگا، کام رک گیا، مزدوروں کی دہاڑی ڈوبنے کے قریب تھی۔ ارسلان خاموش کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر کہا، اگر اجازت دیں تو میں کوشش کر سکتا ہوں۔ سب ہنس پڑے، مگر مالک نے مجبوری میں کہہ دیا، ٹھیک ہے، کر کے دیکھ لو۔ ارسلان نے مشین کھولی، گھنٹوں لگا کر محنت کی اور بالآخر مشین چل پڑی۔ جسے سب کمزور سمجھتے تھے وہ سب سے آگے نکلا۔ فیکٹری کے مالک نے تنخواہ بڑھا دی، ذمہ داریاں بڑھ گئیں، مگر حالات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ والد کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے تھی۔ ارسلان نے اپنی ساری بچت دے دی، مگر پھر بھی رقم پوری نہ ہوئی۔ وہ ٹوٹ گیا، مگر ہار نہیں مانی۔ وہ دن بھر فیکٹری، رات کو مشین ریپیئرنگ کی چھوٹی نوکریاں کرتا۔ اس کے پاؤں پھٹ جاتے، مگر وہ رکنے والا نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے، لوگوں نے پھر تانے دینا شروع کر دیے، تجھے کبھی سکون نہیں ملے گا، یہ دنیا کمزوروں کو نہیں جیتنے دیتی۔ لیکن وہ خاموش تھا، کیونکہ اس کے دل میں ایک یقین تھا کہ صبر کا پھل شاید دور ہو، مگر ہوتا بہت میٹھا ہے۔ اس کی محنت، آنسو، تکلیف سب اللہ کے ہاں لکھے جا رہے تھے، اور کچھ بھی ضائع نہیں ہو رہا تھا۔ ان تمام حالات میں ماں کی بیماری بھی بڑھتی جا رہی تھی، گھر کے خرچے، علاج اور ساتھ ساتھ زندگی کے بے شمار مسائل، ہر ایک چیز اس کے کندھوں پر چڑھی ہوئی تھی۔ وہ کبھی کبھی رات کو سڑک کنارے چلتے ہوئے خود سے باتیں کرنے لگتا اور کہتا، کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ کیا میرا صبر ضائع تو نہیں جا رہا؟ مگر اگلی ہی صبح وہ پھر پوری طاقت سے کھڑا ہو جاتا۔ یہی صبر تھا اور یہی اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔
ایک دن فیکٹری میں ایک بڑی کمپنی کا وفد آیا جو اس شہر میں نئی انڈسٹری لگانا چاہتی تھی۔ وہ ورکروں کی مہارت دیکھنے آئے تھے۔ جب انہیں ارسلان کو مشینوں پر کام کرتے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اس کی مہارت، اس کی توجہ، اس کی محنت سب واضح تھی۔ انہوں نے فیکٹری کے مالک سے پوچھا، یہ لڑکا کہاں سے آیا ہے؟ مالک نے فخر سے کہا، یہ تو ہمارا ہیرا ہے۔ کمپنی نے اس وقت ارسلان کو اپنی فیکٹری میں بہت بڑی آفر دے دی۔ وہ پہلے سوچ میں پڑ گیا، کیا میں اتنی بڑی ذمہ داریاں نبھا پاؤں گا؟ کیا میں اس لائق ہوں؟ پھر اسے اپنے پورے سفر، اپنی ماں کی دعائیں اور اپنی محنت کا خیال آیا۔ اس نے ہاں کر دی۔ اس کی زندگی بدلنے لگی۔ نئی فیکٹری نے اسے تربیت کے لیے بیرون ملک بھیج دیا۔ ارسلان نے پہلی بار ہوائی جہاز میں سفر کیا، پہلی بار دنیا کو مختلف زاویوں سے دیکھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کی مہارت پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ کمپنی نے اسے پروجیکٹ مینیجر بنا دیا۔ اب وہی لڑکا جسے لوگ کمزور، غریب، نااہل کہتے تھے، ایک پوری فیکٹری چلا رہا تھا۔ اس نے والد کے علاج کا بہترین انتظام کیا، بہن کی شادی عزت و وقار سے کی، ماں کو بہترین زندگی دی۔ لیکن اس کی کامیابی کا اصل وقت تب آیا جب حکومت نے ملک کی بڑی فیکٹری کے درمیان مقابلہ رکھا۔ ہر فیکٹری کو اپنی ٹیم سے بہترین ہنرمند بھیجنا تھا۔ ارسلان کو اپنی کمپنی نے منتخب کیا۔ مقابلہ مشکل ترین تھا، مگر ارسلان ہمیشہ کی طرح ہمت اور صبر سے کام لیا کرتا تھا۔ جب اعلان ہوا کہ مقابلہ ارسلان نے جیت لیا ہے تو ساری فیکٹری خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس دن ارسلان رو پڑا اور اس کے ساتھ اس کی ماں بھی۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، میں نے کہا تھا نا، صبر کبھی خالی نہیں جاتا، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ارسلان نے اس دن سوچا کہ اگر اس نے راستے میں کہیں ہمت ہار دی، اگر وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر رک جاتا، اگر وہ اپنی تکلیفوں کے سامنے جھک جاتا تو آج یہ مقام کبھی نہ ملتا۔ اس نے ہر اس نوجوان کے لیے ایک مثال قائم کر دی جو ٹوٹے ہوئے دل سے محنت کر رہا تھا۔ اس نے دکھا دیا کہ بھوک، غربت، مشکلیں، یہ سب صرف انسان کو آزماتی ہیں، روکتی نہیں۔ آخر میں وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر صرف ایک بات کہتا تھا، امی، میرے پاس سب کچھ آج ہے، مگر جو اصل دولت ہے وہ آپ کا یقین اور میرا صبر تھا۔ یوں ارسلان کی پوری زندگی گواہی دیتی رہی کہ جو شخص تھک تو جاتا ہے مگر رکتا نہیں، جو رو تو لیتا ہے مگر ہارتا نہیں، جو دکھ سہ کر بھی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اس کے لیے دنیا کی کوئی طاقت کامیابی کے دروازے بند نہیں کر سکتی، اور واقعی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔